ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے، اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں۔ وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے، وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف، ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر، ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تو۔ پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو، ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو؟ کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی، بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے۔ ہاں کر جو دیا جی۔ سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی، اچھا سارے آواز، سارے اچھے ہیں، ہاتھ چوکو۔ ٹھیک ہے جی، جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے، وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ۔ توجہ، اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے، تسی اپنا کام کرو، جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب کام کرنے کا وقت ہے۔ باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سی، 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا۔ میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے، اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے، کمال والی بات۔ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں، تو چونکہ ایسے ہیں۔ مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر۔ مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی، مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر۔ انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، 11 بجے پھر جانا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے، انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا، کیا ہوا ہے پتر؟ ہاں جی، 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے، کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا، کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ، جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی۔ آج میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو، میں سارے نو سنا گا۔ یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی، ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی۔ شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں، ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا۔ حضرت انس بن نضر یہ میدان
بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی, میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا, دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی, اور میرا مقابلہ لقی القى ملاقات, یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ, دن پھر آ گیا جنگ والا, تو لیرین اللہ ما اصنع, پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق, کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق, کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے, اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے, مولا علی خود چلے, فرمان الذی سمتنی امی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں, آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے, ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں, آج حضور کا راستہ نہیں روکنا, ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے, ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو. میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو, رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو, صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو, تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے, اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں, رسول اللہ آ رہے ہیں, آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے, آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی. میرے حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں. میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر فلا اسرع عنده فلا یاسرع فیہ من وقت نبل. فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے. مرنے دو کیوں جی. یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعت الارض وعاداہم ملاء السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزارب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی اکف الامائی فنحینہو فینہو اسد. میں چپ اس واسطے کر جانا بھئی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں جی آج بھی سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں. گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے. کیوں جی دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے. فنحینہو فینہو اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء. حضور روکیے روکیے, یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا, شعر ہی بفردا. کیوں جناب ایک کو گل کیتی حضرت سعد بن عبادہ, جنانی آ گئی سامنے, ارتجت آل مکہ تا, پورا مکہ ہل گیا. آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام, اور میں کروں کہ آج چھڑنا ہی کسی نے کرنوں کی ہے. اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب. ہاں جی میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیان. عن محمد ابن جبیر ابن مطعب عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. یہ حضور نے اپنی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی حضور اپنی شان. حضور تو کفر مٹانے کے لیے آئے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے.
ماہی ہے نا جی، ماہی کا معنی مہا یمہو کا معنی مٹا دینا. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. ہم آنگیے مذاہب کے بچوں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. کیوں جی؟ بس اتنی بات. لو جی مولانا غلام غوث صاحب کہندے او حضرت سعید بن عامر الجمحی والی گل کرو.